آپ سب پر آپ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ عنوان ہمارا چل رہا ہے نا تقدیر۔ تو آج جو بات ہوگی یعنی جو ہے نا کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ ذاکر صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو مذہب کا پرچار کر رہے ہیں، تو اصل میں جو ہے نا یہ جو مذہب سمجھا رہے ہیں یہ ہے ذاکر جو مذہب بھی باطل ہے، اور جو ہے نا ذاکر جو اس باطل مذہب کا تصور ہے خدا کا وہ بھی نا باطل ہے، اور جو ہے نا کیا سنا جو اس پر عمل کروا رہا ہے نا وہ بھی باطل ہے۔ تو اس پر جو ہے نا کیا سنا ہماری تھوڑی سی بات کو ہوگی، آپ ان باتوں کو سمجھیں۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جو ہے نا کیا سنا باطل خدا، اور ڈاکٹر ذاکر صاحب کا باطل خدا کا جو ہے نا کیا سنا باطل تصور مذہب، اور اس پر تنقید بات چیت سمجھیں۔ آپ دیکھیں میری بات سنیں، اصل جو اللہ ہے اور اللہ کا جو دین ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو یہ جو ہے نا کیا سنا محمد رسول اللہ پر اللہ کی کتاب اتری، اور جو ہے نا کیا سنا وہ دین قرآن اترا، اللہ بھی ہے اور محمد بھی سچے نبی ہیں رحمت للعالمین، اور قرآن بھی سچا دین ہے، اور جو ہے نا کیا سنا یہ جو تین چیزیں ہیں یہ برحق ہیں۔ اب یہ چیزیں تینوں اور فرشتے اور جو ہے نا یہ سارا کچھ جو ہے نا قرآن کے اندر بند ہے، قرآن کے اندر بند ہے، اور اس کا اصلی مفہوم میرے پاس ہے۔ میں اصلی پی کے ہوں، اور میں یہ جو جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے نام پر مذہبی فرقے، تو اصلی پی کے تو ان سے گزرا ہوا ہے نا۔ تو آپ کیا سمجھائیں گے ذاکر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے ذاکر تو خود باطل تصور پر کھڑا ہے، کیونکہ وہ جو دین پیش کر رہا ہے وہ قرآن کا نہیں پیش کر رہا، وہ تو نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ المومنین کے بعد جو ہے نا کیا سنا ابلیس شورا بیٹھی تھی، تو انہوں نے جو دین بنائے تھے وہی سارا دین ان کا مفہوم، پھر یہ قرآن کی آیات پڑھ دیتا ہے، پھر وہ پڑھ دیتا ہے، وہ عربی پڑھتا ہے، مفہوم جو ہے نا وہ ترجمہ جو اردو میں لکھا ہے وہ ان کا مفہوم لکھا ہوا ہے، تو وہی یہ پیش کرتا رہتا ہے۔ تو میں اب جو اس پر جو بات کر رہا ہوں، تو آپ یہ نہیں سمجھ لینا جو نا کیا ہے نا میں سچا اللہ اور محمد رسول اللہ پر جو ہے نا کیا نا وہ محمد رحمت اللہ علیہ سچے نبی اور قرآن پر بات کر رہا ہوں، یہ ویسے بند ہے۔ یہ جو ذاکر پیش کر رہا ہے، جاوید گامدی پیش کر رہے، اور میرے سوا جتنے بھی مسلمان پیش کر رہے ہیں نا، یہ خود گمراہ لوگ ہیں، اور ان کے تصورات بھی گمراہ ہیں، اور جو ہے نا کیا ہے نا ان کی گمراہیاں آپ کے سامنے ہیں، اور کچھ میں ظاہر کر رہا ہوں جو ہے نا کیا ہے نا قرآن اسلام قرآن میں بند ہے، اسے میں جانتا ہوں، اور مختلف طریقے سے آپ اس کے میرے یوٹیوب پہ چینل بھی چل رہے ہیں، وہ سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، اور مزید میں روز لگا ہوا ہوں اردو کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ میں بالکل اصلی پی کے ہوں، پھر اصلی پی کے اترا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ اس کی تو زبان ہی نہیں ہوتی نا، تو پھر میں مختلف طریقے سے وہ اردو تھوڑی بہت ہی سیکھ رہا ہوں، وہ پڑھتا رہتا ہوں، یاد کرتا رہتا ہوں، اور ایک میں نے ابھی ایک ٹیچر کا بھی بندوبست کر لیا ہے، وہ جو ہے نا کیا ہے نا وہ ایک میری ویڈیو آ رہی ہے، اس کا تذکرہ بھی ہے، اس بھی سن لینا۔ تو جو ہے نا کیا ہے نا اس کو بھی میں نے اس سے تو جو ہے نا کہ ایک زبان جو ہے نا کیا ہے نا جس میں جو وہ صحیح مفہوم ہے جو میں نے دریافت کیا ہے اپنی صلاحیت اور اپنی نگاہ سے اور قرآن سے پڑھنے سے، تو وہ جو ہے نا پھر ایک زبان میں اس کو میں جو ہے نا ابھی جتنی میرے پاس اردو آئی ہے تو میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں پوری مکمل جو ہے نا کیا ہے نا وہ زبان جو ہے نا کیا ہے نا آگے ارتقاء ہے، کوشش ہے، تو وہ جو آ جائے گی، تو پھر جو ہے نا کیا ہے نا ہم تو اصلی پی کے ہیں بھائی اصلی ٹپا رکھتے ہیں، ہمارے پاس تو اصل اللہ دین کا چراغ ہے، اللہ رسول محمد قرآن فرشتے وہ تو ہمارے پاس ہیں، مومنین وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ ابھی جو ذاکر نے ایک جھوٹ بولا ہے، آپ کو پتہ ہے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ذاکر نے جو ہے نا کیا ہے نا ایک بچی ہے، بیٹی ہے، وہ جو ہے نا کیا ہے ذاکر سے سوال کیا،
اس نے کہا تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ سوال کر رہی تھی، یہ لاہور میں جو ہے نا مسجد وہ جو ہے مسجد میں، وہ تمہارے قرآن میں، وہ میرا اس کا کلپ بھی چل رہا ہے، میں نے وہ اس کا نوٹ کر کے کلپ چلا دیا ہے اس بیٹی کا، جو یہ کہہ رہی ہے اور ذاکر کیا سمجھا رہے ہیں۔ اب دیکھو کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں ذاکر کی باتیں سنو، وہ سارا کچھ نوٹ ہے، میرے یوٹیوب پہ چل رہا ہے۔ وہ جو ہے نا کیا سنا، وہ بچی جو ہے نا ذاکر کو کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، ذاکر یہ بتائیں آپ کے دین میں جو ہے وہ جو دین میں ہے، تمہارے دین میں ہے جو ہے نا کیا سنا، یہودیوں کو تو ذلت ملے گی وہ یہودی تو پوری دنیا میں حاکمیت کر رہے ہیں، وہ تمہارا دین تو گیا اصل میں نا وہ بچی نے بات صحیح کی ہے، جو ذاکر دین پیش کر رہا ہے نا، وہ ذاکر کا دین گیا کیونکہ ذاکر تو اصل دین پہ بتا ہی نہیں رہا، اس کو تو خود جو ہے نا کیسے پتہ نہیں ہے ذاکر کو، وہ تو پیو دادا کا دین جو وہ گھڑا تھا وہی اٹھا کے وہی ترجمے، وہی اردو کے ترجمے، وہی پکا پکو کے جناب وہ پھینک رہا ہے۔ اب لوگوں کو تو یہ چاہیے نہیں۔ اب اس بچی نے کہا، جو بیٹی نے کہا، جو آپ جو کہتے ہیں آپ کے دین میں جو وہ لکھا ہوا ہے، جو ترجمہ، اصل میں وہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، وہ جو قرآن کریم کی آیاتیں ہیں اور اس کے مفہوم ہیں، وہ میرے پاس نوٹس پورا ہے، وہ جو ہے نا کیسے نا میں سمجھا سکتا ہوں جو قرآن کا اصل مفہوم ہے یہ ہے، اور وہ جو بات کہی گئی وہ کیا ہے، پھر اس کے اور ریفرنس کیا ہیں، وہ سارا کچھ میرے پاس ہے، کیونکہ ہم تو اصلی پی کے، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ بہرحال یہ ذاکر کو بات کریں، یہ پھر آپ سنیں سمجھے، ذاکر کہہ رہا ہے بات یہ ہے، سیدھی سن لو تم۔ اچھا سوال آ گیا جی، سوال یہ ہے جو تمہارا دین گیا ذاکر، بات اصل اس بچی نے یہی کہی ہے، وہ تو ایک پڑھی لکھی تھی نا، وہ چھوٹے لفظ میں اس نے بات سمجھا دی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے ذاکر تمہارا دین گیا اور تمہارے دین میں لکھا ہوا ہے جو یہودیت جو ہے نا کیا ہے نا ذلت کا شکار ہو، یہ وہ تو پوری دنیا پہ حاکمیت کر رہا ہے، تمہارا دین نے تو غلط بات کی ہے، اس کا مقصد ہے تمہارا دین ہی غلط، ذاکر تم بھی غلط، وہ بات ساری کہہ دیا ہے اس نے۔ پھر وہ ذاکر تو سمجھ گیا جو میں تو جھوٹا ہو چکا ہوں، اب اس کو ظاہر ہے آگے اس کے جو پرستار ہیں، وہ جیسے خدا کی پوجا کرتے نا، خدا کے پرستار، ہاں نعرے لگانے میں، آپ اس پروگرام میں دیکھیں نعرے کیسے لگ رہے ہیں، خدا، یہ ان کا ذاکر جو ہے نا خدا ہے، جو کہہ رہا ہے ذاکر جو ہے نا کیا ہے نا، ہاں مسلمان جو ہے نا یہ ذاکر ہو گیا، غامدی ہوگا، جتنے بھی ان کے علماء ہیں نا، یہ ان کے اصل میں خدا ہیں۔ اب جو وہ بچی بیٹی کہہ رہی ہے، وہ تو ذاکر کو خدا نہیں سمجھتی نا، وہ تو پڑھی لکھی ہے، بڑی سمجھدار ہے، اس نے کہا ہے ذاکر تم بھی جھوٹے اور تمہارا دین بھی، اس نے کہا ہے، اس کے الفاظ یہی ہیں، اس کے الفاظ اصل میں یہی ہیں، تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جو ذاکر جو ہے نا جو دین پیش کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ ذاکر سے پوچھا گیا، اب ذاکر کو پتہ چل گیا جو ہم تو گئے ہمارا تو کھاتا صاف ہو گیا، اب جو اس کو تو بچی کو پتہ ہے، لیکن یہ جتنے مسلمانوں کو میں نے ورگلایا ہوا اور میری پوجا کر رہے ہیں اور میری پرستش کر رہے ہیں، جو کچھ میں کہتا ہوں یہ دیکھیں نعرے لگا رہے ہیں، تو یہاں تو میرا مقام بہت بڑا ہے، لہٰذا جو ہے نا کیا ایسا کچھ کروں، ذاکر نے کہا۔ اب ذاکر نے اس نے بیان کیا، ذاکر نے کہا دیکھ لو، کیا دیکھو بھائی یہ دیکھ لو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، وہ کس طرح بھائی وہ دیکھو جی، امریکہ آیا، یورپ آیا، امریکہ لندن آیا، سارے ممالک اسلحے مسلے لے کے، سارا پالٹیاں لے کے، فوجیں لے کے آگے افغانستان پر، وہ 20 سال انہوں نے کیا ہے نا خرچ کر دیے، اتنا کچھ کیا، تو اللہ کی مدد نے افغانستان کو جتا دیا، اور جو ہے نا کیا ہے نا ان کو شکست ہوئی، اور خدا نے جو ہے نا کیا ہے نا ان کی مدد کی، افغانستان کی۔ اب اس پر جو ہے نا کیا ہے نا مسلمان واہ 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 دھک مارا ہے، ابھی ذاکر نے واہ بھی واہ بات کر رہی ہے۔ اصل میں نا یہ ذاکر نے جھوٹ بولا ہے وہ جو امریکہ تھا نا، وہ امریکہ وہ الو کا پٹا ہے وہ صحیح طریقے سے زمینی حقائق جانتا نہیں تھا وہ زمینی حقائق صحیح طریقے سے جانتا نا، تو افغانستان اس کے آگے قدموں کے آگے پڑا ہوتا، ان کی کوئی خدا نے مدد نہیں کی۔ اصل مسئلہ تھا وہ زمینی حقائق کو جانتا ہی نہیں تھا، اور دوسری بات ہے وہ اس کے پاس صحیح طریقہ کار ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو شکست دے وہ اس میں جو ہے نا کیا ہے نا ان کے پاس وہ طریقے، صحیح حقائق اور صحیح طریقے اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر یہ تکڑے ہو گئے ہیں۔ اگر اگر وہ جو صحیح طریقے جو ہے نا کیا ہے نا جانتا ہوتا، ان کی تو بینڈ بجا دیتا وہ،
تو یہ صحیح طریقے وہ جانتا ہی نہیں تھا. تو ذاکر نے ادھر وہ ایک یہ بات کہی. پھر اس نے ذاکر نے یہ دیکھو ذاکر کا تصور دیکھو، قرآن کے خلاف، نبی اکرم رحمۃ اللہ کے خلاف، اللہ کے خلاف، کیونکہ یہ نا گمراہ ہے نا ذاکر. اگلی بات سنیں، ذاکر نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا. اس سمجھا رہا ہے اب، کیونکہ اس کو پتہ ہے جو ہم تو ریجیکٹ ہو چکے ہیں اس بچی کے آگے، لیکن اب دیکھو نا یہ سارے پوری دنیا میں مسلمان ہیں. اب ظاہر ہے ان کے ساتھ تو کچھ کرنا چاہیے، اب سوال کا جواب میں نہ کچھ کرنا چاہیے. ذاکر کہتا بات سن لو سیدھی. ہاں بھی کیا سنیں بھی تیری، تم نے تو پہلے جھوٹ بول دیا افغانستان کے بارے میں. وہ تو زمینی حقائق نہیں جانتا تھا صحیح طریقے سے، نہ تو وہ بینڈ بجا دیتا. ادھر کسی خدا نے مدد نہیں کی. وہ تو جو ہے نا کیا ہے زمینی حقائق نہیں جانتا تھا، وہ اسی لیے وہ جو ہے نا کیا ہے یہ تکڑے ہو گئے. اور وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے، وہ بھی باطل ہے. امریکہ، یورپ، یہ سارے باطل ہے. ان کا بھی طریقہ کار باطل ہے اور اغوانیوں کا بھی طریقہ کار باطل ہے. یہ سب دونوں باطل ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے ظالموں کو ہم ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں. دونوں ظالم یہ دونوں ظالم ہیں. اب ذاکر نے کہا جو بس ایک اور جنا کیسا نا بڑا جھوٹ بولو. اب بڑا جھوٹ آ رہا ہے. اس نے ایک قرآن کی آیات کی نا 2-3 آیات ہیں یہ. ایک تو آیات اس کی تشریح کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے. اب کون سی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ سورۃ 48 ہے اور آیات نمبر جو ہے نا کیا سنا 48 اور آیات نمبر ہے 28. کفا باللہ شہیدن. اور دوسری آیات ہے جو ہے نا کیا سنا سورۃ 9 ہے اور آیات نمبر 33 ہے. 3 حوالے وہ دے رہا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکارہ المشرکون. وہ آگے ایسے آتا ہے. وہ یہ ایک آیات. ایک اور آیات ہے میرے خیال میں سورۃ 57 ہے اور آیات نمبر میرے خیال میں 9 میں آتے ہیں، وہاں بھی اسی طرح کا کوئی مفہوم. اب وہ کہہ رہا تھا ذاکر بات یہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کی غلطیاں ہیں. ہاں یہ کچھ جو ہے نا کیسا نا سود مود لے رہے ہیں اور یہ گمراہ لوگ ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے، سمجھ رہے ہو نا مسلمان واہ جی واہ، ہمارے مسلمان تو سمجھ گئے جو ہمارے جھوٹ پر اور جھوٹ بول دیا، تم نے پردہ ڈال دیا ہے تاکہ ہم اسی میں نے. لیکن فکر نہیں کرو اے مسلمانوں، ذاکر کہہ رہا ہے ایسی بات کوئی نہیں. میں کہنے قرآن کے حوالے دے دیے ہیں. اب جو ہے نا کیسے نا یہ دیکھ لو، دین کہہ رہا ہے ایک نہ ایک دن غالب آ کے رہے گا زمین پر ہماری حاکمیت. یہ اور بہت بڑا جھوٹ بول دیا. قرآن کی تینوں آیاتوں پر وہ یہ مفہوم اور ہے. اور یہ جو مفہوم جو ہے نا کیسے نا ابلیس شورا جو مفہوم حدیثوں میں ایسے گھڑ گھڑ کے جو ہے نا کیسنا جو سارا مفہوم جو ہے نا کیسنا وہ قرآن کے میں ترجمہ جو لکھا ہوا ہے اس کو پھر اس سائڈ میں ڈال دیا. وہ فکر نہیں کرو انشاءاللہ تسی پکے ہو جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے تو فلانا بھی ہو جائے گا اور زمین پر ہماری حاکمیت ہوگی. بات سمجھ گئے ہو نا مسلمانوں؟ ذاکر نے کہا وہ مسلمانوں نے نعرے لگائے ہمارا تو خدا ہے، تو جو کچھ کر رہا ہے ہمارا نعرہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سوال کا جواب مل گیا. اور بیٹی کو اب یہ ہیں بہت بڑے گمراہ. اور یہ گمراہ ذاکر اور اس کا جو تصور جو پیش کرتا ہے وہ بھی تصور باطل، یہ بھی گمراہ. اور ان کا جو تصور ہے باطل خدا کا وہ بھی غلط. اور جو ہے نا کیا ایسا جو تصور پیش کر ہے وہ بھی باطل. اور یہ ساری باتیں یہ ایسی ہیں. یہ جو قرآن کی آیات اس نے پیش کی اور جو ہے نا کیسا نا بچی نے سوال کیا جو ہے نا کیسا نا اس کا تو صحیح سوال ہے. جو تم لوگ کو مفہوم بتاتے ہو جو ہے نا کیا یہودی ذلت کا شکار ہوں گے ہمیشہ، وہ تو بات صحیح ہے. جو ہے نا اب تو وہ حکومت کر رہے ہیں تم لوگوں کا پوری دنیا پہ اس کا جال بچھا ہوا ہے. جو ہے نا کیا تم لوگ سارے مسلمان خوار اور ذلیل ہو رہے. تم نے تو کہا یہودی ذلیل ہوں گے، وہ تو تم خود ہو رہے. اس کا مقصد ہے تمہارا تصور ہی غلط ہے. تو یہ تصور سارا اس طرح بیان کرنا، وہاں جو قرآن میں بات ہے یا کہ وہ هو الذی ارسل یہ 3 آیات ہیں اس کا مفہوم اور بھی وہ اور بھی سارا کافی سارا مفہوم ہے، وہ کچھ اور بات ہے. اس پر میرے پاس ایک تو ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن باتیں ہماری چل رہی ہیں تو وہ سارا کچھ میں نے جو ہے نا کیسا نا آگے بیان آ جائے گا. لیکن آپ پہلے یہ ذاکر کا تو آپ سمجھے نا، اور یہ میری ویڈیو جو سنے اور اسے سمجھے اور اپنی اصلاح کرے. یہ ذاکر ہو گیا، غامدی ہو گیا، یہ جتنے بھی مسلمان ہیں نا یہ گمراہ لوگ ہیں. یہ بھی گمراہ ہیں، ان کے امام بھی گمراہ ہیں، ان کی کتابیں بھی گمراہ ہیں. یہ جو قرآن کے ساتھ رکھی ہیں، اصل دین جو ہے نا قرآن ہے، اصل دین.
ہاں، جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں کہا ہے حق محمد پر جو اترا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، یہ حق دین ہے، اور محمد رحمت للعالمین نے یہ حق دین کی پیروی کی ہے، اور کہا ہے جب ابتدا کی مشرکین کعبہ کو کہا گیا، مشرکین کعبہ ہم حق لے کے کھڑے ہیں اور ہمیں حق ملا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، ہم محمد حق دین لے کے کھڑا ہے، اور یہ دین تمہارے تمام مشرکین کعبہ، تمہارے سارے باطل دین پاش ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ اتنے ہمارا جو دیوبند کا دین، بریلیوں کا دین، اہل حدیثوں کا دین، شیعوں کا دین، عمران کا دین، بلاول کا دین، زرداری کا دین، اور نواز شریف کا دین، مریم نواز کا دین، اور فضل الرحمان کا دین، یہ سارے پاش ہو جائیں گے۔ یہ جو نام ہے یہ بھی وہی گمراہ ہیں، اور اس ٹائم جو تھے نا وہ جو مشرکین کعبہ تھے، اس کا لات اور عزا منات جو تھے نا، یہ مذہبی فرقے تھے، ان کے اپنے دین تھے، اور وہ ان کے امام تھے اور ان کے دین تھے، اور محمد رسول نے کہا ہم حق دین لے کے آئے ہیں اور ہمیں بھیجا گیا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم حق لے کے دین کے کھڑے ہیں اور یہ غالب آ جائے گا اور تمہارے دین باطل پاش پہنچا جائیں گے۔ وہ کہے گا یہ کیسے آ سکتے، وہ کہے گا ہم نے تو ابتدا کر دی ہے، ہو جائے گا قریب، دیکھ لینا تم۔ اب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کعبہ کو بھی کہی۔ اب ادھر جو یہودی تھے جو نا کیا سنا یہودی، اب ادھر یہودی جو تھے نا، جس طرح علم مشرکین کعبہ جو تھے نا، انہوں نے کمزور عوام کو محکوم غلام بنا کے دینوں کے ذریعے، جس طرح آج مسلمان مذہبی فرقے ہیں اپنے دین قرآن کے خلاف بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور پوری امت مسلمان کو گمراہ کر کے ذلیل اور خوار کیا ہوا ہے، اور ان کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے اپنے دین ہیں، انہوں نے بھی پوری امت کو گمراہ کر کے خوار کیا اور عیش کر رہے ہیں، اور یہ مذہبی فرقے اور سیاسی فرقے ان کا حکومت کے ساتھ گٹھ جوڑے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کعبہ کو تو کہا گیا جو تم نے جو ان کو غلام بنایا اور محکوم بنایا اور اپنے دینوں کے ذریعے ان کو یہ بک رہے ہیں اور ذلیل اور خوار ہیں، ہاں یہی لوگ بلندیوں پہ جائیں گا اور تم سب کا دین بھی پاش ہوگا، اور تم سب جو نا کیا طرح جو سردار ہونا یہ گرفتار ہو گئے۔ یہ دن آنے والا ہے، ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں، جو آپ اس دن سے پہلے اپنی اصلاح کر رہے ہو، تو یہ ان سے بات بھی ہوئی۔ اب اسی طرح جو نا کیا جناب وہ جو یہودی تھے وہ بھی ان کے بھائی تھے۔ آپ دیکھ لینا دیوبندی جو ہے انہوں نے وہ امت کو گمراہ کیا ہوا، تو بریلوی تو ان کے بھائی ہے، انہوں نے بھی تو گمراہ کیا ہوا ہے، اور اہل حدیث بھی تو گمراہ ہے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے اور ذلیل اور خوار کیا ہوا ہے۔ اسی طرح شیعہ جو ہیں آپ دیکھ لیں وہ بھی گمراہ، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر کے خوار کیا ہوا ہے۔ اسی طرح نواز شریف ہوگا، بلاول ہو گیا، عمران ہو گیا، اب دیکھ لو انہوں نے کیا اپنے دین انہوں نے بھی خوار کیا ہوا تھا، تو ان کا بھی مسئلہ یہی تھا۔ اب جو نا کیسا ان کو کہا گیا یہودیوں کے جو سردار تھے، ان کو کہا گیا یہودیوں کے سردار کے دیکھ لو تم لوگوں نے جو اپنے جو تمہارے یہودی ہیں وہ جو کمزور لوگ ہیں، ہاں ان کو بھی تم لوگوں نے غلام اور محکوم بنا کے خوار اور ذلیل کیا ہوا ہے، تو تم بھی سمجھ لو تم دن وہ آنے والا ہے ہاں تم بھی خوار ہوگے اور ذلیل ہوگے اور تمہیں گرفتار کیا جائے گا، اور یہ ساری جائیدادوں پر جو تم نے قبضہ کیا ہوا ہے نا، یہ ساری واپس لے کے تمہارے یہودی کمزور غریبوں کو دے دی جائیں گی، اور یہ مالک ہوں گے اور یہ عیش کریں گے، اور تمہیں ذلیل کر کے زنجیروں میں جکڑ کر تمہیں سزا دے گی، جو آج جو تم ان غریبوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو یہودیوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دن آنے والے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام والے تھے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بات تو اصل میں یہ تھی، پھر ہوا بھی یہی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چلتا گیا سلسلہ چلتا گیا، یہاں جماعت بنتے گئی اور ایسا ان کی مخالفت بھی چلتی رہی ساتھ، پھر اسی طرح ایسا چلتے پھر تو جو ہے نا کیا اسنا وہی جو آپ نے جو کہا تھا قرآن میں آیا ہے نا، ہاں جو آیا ہے
تو وہ پھر وہ سارے لوگ جو ہے نا کیا ہے سنا، جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور یہ مکہ فتح ہو گیا، اب یہ جو یہودی تھے، پھر وہ یہودی کے جو سردار تھے، وہ جو یہودیوں کو غلام بنایا ہوا تھا، محکوم بنایا ہوا تھا، ان پر ظلم کرتے تھے، ان پر زیادتیاں کرتے تھے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر. اسی طرح مسلمان جو یہ مذہبی فرقے ہیں، سیاسی فرقے، یہ بھی تو اسلام کے نام پر انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں نا، وہ بھی یہی تھے. اچھا پھر وہ جو نا ان کو تو پتہ چل گیا جو محمد نے جو بات کہی تھی وہ تو سچ ہو رہی ہے اور ان کے اینڈ چل رہے ہیں. ہاں یہ جو فتح ہو گیا ہے تو یہ تو ہماری طرف آئے. پھر وہ اپنے قلعوں سے دوڑے، بھاگے، کچھ گرفتار ہو گئے. ہاں پھر ان کو سزائیں دے گی، وہ زمینیں، وہ ساری جائیدادیں، وہ یہودیوں جو کمزور لوگ ہیں ان پر وہ خرچ ہوئی، ان کو مالک بنایا گیا، ان کا خیال رکھا گیا، وہ ساری نعمتیں اکٹھی ہوئیں. محمد رسول اللہ رحمت العالمین پر یہ سربراہ حکومت ہوئی جو ہے نا کیسے نا. پھر ان کو کہا گیا ہمیں تو یہ زمینیں جو جتنی بھی ہیں نا یہ سارے غریب لوگوں کے اوپر خرچ ہوں گے، یہی ان کی نشو نما گی. اور میں نے شروع میں بھی یہی کہا تھا جو ان کمزور لوگوں کو بلندیوں پہ لے کے جائے گا تو دین کا کام تو یہی ہے، جو ہر کمزور کی حفاظت کرنا، ہر کمزور کا خیال کرنا، ہر کمزور کی نشو نما کرنا، اس کو اپنا بنا کے رکھنا، جو خود کھانا اس کو کھلانا. تو میں نے تو دین کی ابتدا بھی یہی کی، اور میں جو خود کھاتا تھا ان غریبوں کو کھلاتا تھا ساتھ بٹھا کے. اور میں اب وہی حکومت قائم ہو چکی ہے. تو یہ جتنے بھی یہودی ہیں، غریب ہیں، جو بھی ہیں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام والے وہ جو چودھری تھے وہ کچھ گرفتار ہو گئے، باقی تو بھاگے. ان کی زمینیں، یہ مشرکین کعبہ کی، یہ ساری زمینوں کے غریب مالک ہیں. ہاں یہ سب ان پر خرچ ہوگا. یہ کھائیں پیئیں، کلو کھائیں وشربوا اور پیئیں، من رزق اللہ ہے، اللہ کا رزق. اور آپس میں لڑائی فساد نہ مچائیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. پھر ظاہر جو کوئی لڑائی جھگڑا کرے گا تو یہ حکومت اسلامی قائم ہو چکی ہے. تو پھر جو ہے نا جو قانون تو سب کے لیے برابر ہے. مسلمانوں میں بھی کچھ غلطیاں ہوں گی تو پھر ان کو بھی وہی سزا دی جائے گی، تمہیں بھی غلطیاں ہوں گی. تو اصل مسئلے میں تو بات یہ ہو رہی تھی، وہ ہو رہی تو دین تو وہ غالب آ چکا تھا. ہاں تو غالب ہوا. پھر یہ مسلمانوں کی حاکمیت پھیلنے لگی، آگے پھیلنے لگی. یہ سارا ایک سلسلہ چلا. بات تو اصل میں یہ ہے، لیکن ذاکر ہے نا، جھوٹ پہ جھوٹ. باطل دین جھوٹ ہی بولتا ہے نا، سچا دین جھوٹ نہیں بولتا. اگر یہ قرآن کھولے وہ مفہوم جو اس کے اندر ہے، میرے سے پوچھ لے، ہم جانتے ہیں اصلی پی کے گار کر کیا جانتا ہے. اور میں بیان بھی کر رہا ہوں، اور ایسا آ رہی ہے ہماری ویڈیو، تو اسے سمجھے اور اپنی اصلاح کرے، اور آپ لوگ بھی اپنی اصلاح کریں. اور یہ پروگرام بچی کو بھی سنا دینا. بچی کا سوال ٹھیک تھا لیکن وہ ترجمہ اس نے غلط کیا. اصل کچھ مفہوم میں نے وہ غالب کا اور وہ جو یہودی جو ان کے پنڈک تھے وہ تو شروع میں جو کہا گیا تھا تم خوار ہو گئے، بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے، تو وہ بات قرآن کی یہ ہو رہی ہے. باقی رہا جو اس بچی کا جو سوال دوسرا ہے، جو اب جو مسلمان جو ہے نا کیسنا منافقین مسلمان جو ہے نا وہ نیچے ہیں، تو جو ہے نا کیسنا کفار کی جو حکومت جو ہے نا کیسنا پوری دنیا پہ. یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اس سوال کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. یہ میں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، اگلی قسط میں سمجھانا ہے. تو یہ قسط بہت ساری ہوگی، اب میرے پاس تھوڑا سا ٹائم بھی نہیں ہے. اب یہ قسط کو بھی سمجھیں، اگلی قسط میں سمجھانا ہے جو ہے نا کیسنا یہ مسلمان خوار کیوں ہیں اور کفار اس پر غالب کیوں ہیں. اس کے بارے میں قرآن نے جو کہا ہے، پھر وہ قرآن کا کچھ ریفرنس ہی دیں گے، پھر بات بھی کریں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہاں آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں تو اپنی اصلاح کریں، جلدی کر لیں، سمجھے نا. اور میرے سے رابطہ کریں تو 9، 8، 10، 11 بجے رات کو کر سکتے ہیں. ہاں اور دن کو بھی کبھی کر لیں تو ہو جائے گا. جو پھر جو ہے نا کیسنا اگر رابطہ نہ ہو تو آپ سمجھ لینا یار یہ جو بندہ ہے نا کہیں مصروف ہوگا. ہاں تو جو ہے نا کیسنا اب اس میری باتیں سمجھ آ رہی تو اس کو جو ہے نا آگے جو ہے نا کیسنا وہ دوسروں تک بھی اپنی کیپیسٹی کے مطابق پہنچائیں. جو بھی ایک اصلی پی کے آگے عملی دین پہنچا رہا ہے وہ اس کی باتیں سنو، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے. ادھر ذاکر کا دین باطل کہہ رہا ہے، گامدی کا دین باطل کہہ رہا ہے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سارے باطل دین لے کے پھر اصل دین قرآن ہے وہ بند ہے. اور وہ قرآن پیش کر رہا ہے، آیاتیں پیش کر رہا ہے، اس کے مفہوم سمجھا رہا ہے، تو اس کی باتیں بھی سنو. اللہ خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے. اللہ